السلام علیکم، آپ کو پروگرام حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ ناظرین، اس مصرعے کے مصداق کہ نمازیں بخشوانے گئے روزے گلے پڑے، اور وہ جو آف شور کمپنیاں نہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مزید آف شور کمپنیوں کے شور میں پھنس چکے ہیں۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف اور ان کا خاندان قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں۔ تو فی الوقت ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ چہ مگوئیاں جن میں سیاستدان اور مبصرین بھی شامل تھے اور وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں مسلسل کہ جے آئی ٹی نون لیگ کے الیکشن سیل کی طرح ہے اور وہ کام کرتی رہی ہے، لیکن وہ بات اب درست نہیں بلکہ غلط ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب پروگرام میں تو ہمارے ساتھ شامل رہیں گی، ساتھ ساتھ ہمارے دیگر سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے۔ میں انٹروڈیوس کرائے دیتا ہوں جناب عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ معروف قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ اوریہ صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہی ہے کہ نون لیگ نے جے آئی ٹی کی اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کیا ہے، سراسر مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی رپورٹ ہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ آج کے دن نون لیگ کا جو اخلاقی جنازہ تھا وہ نکل چکا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اخلاقی طور پر نون لیگ ایک زندہ وجود رکھتی ہے تو ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں کہ آپ نے پیسہ کہاں سے بنایا، آپ نے پیسہ زیادہ خرچ کیا، آپ کے پاس محلات بن گئے، آپ نے کرپشن کی نہیں کی، یہ کی وہ کی فلاں کر۔ تین بنیادی الزامات ایسے ہیں کہ جو روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہوئے ہیں، جو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ہوتے تو ایسا شخص جو ہے وہ مردود کہلاتا۔ میں صرف دو فقرے مریم نواز کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ کنکلوژنز کی جو تھرڈ پیراگراف ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی، مریم صفدر has submitted fake falsified document to the GIT۔ اس نے جھوٹے اور من گھڑت ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جے آئی ٹی میں بھیجے، which is a criminal offense، جو ایک مجرمانہ جو۔ These documents are decoys to manipulate the fact and camouflage the truth۔ یہ جو ڈاکومنٹ تھے یہ بیسیکلی ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے اور سچ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ مسٹر حسین نواز and Captain Retired Safdar as well as Ms. مریم صفدر have also signed these falsified and misleading documents۔ ان کو سائن بھی کیا انہی جھوٹے ڈاکومنٹ۔ حسن نواز having submitted these documents as respondent number 8 is also prima facie involved in manipulating and misleading the Honorable Supreme Court۔ ایک جھوٹی شہادت بھی دی۔ اب پرائم منسٹر نواز شریف، محترمہ مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کسی اور چیز کے مجرم ہوں یا نہ ہوں، عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے کے، فیک ڈاکومنٹ پیش کرنے کے، سچ کو چھپانے کے، غلط جھوٹی شہادت دینے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ وہ جرم ہے جو 466 اور 477 پی پی سی کے تحت ایک قابل دست اندازی پولیس مجرمانہ جرم ہے، جسے کہتے ہیں کہ پولیس، اگر میرے اور آپ جیسے کسی آدمی نے یہ جرم کیا ہوتا تو اب تک پولیس مجھے ہتھکڑی لگا کے لے جا چکی ہوتی۔ اور یہ سب اخلاق 22 اپریل 2016 کو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا تھا۔ اس خطاب میں کہا تھا کہ کمیشن یا جے آئی ٹی جو بھی فیصلہ دے گی وہ اس کو مانیں گے اور مستعفی ہو جائیں گے۔ اچھا، کسی اور ادارے کو زندہ بھی نہیں رہنے دیتے گے۔ اب ایف آئی آر کی کاپی میرے سامنے ہے، حجازی صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ایس سی سی پی کے چیئرمین جو ہیں ان کے اوپر بھی 471 پی پی سی کی دفعہ لگائی، ایف آئی آر ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ٹیم چلی گئی تھی، اب تک میرے خیال میں ظفر حجازی صاحب کا کوئی ذاتی بزنس تھا؟ نہیں، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی ایک چودھری شوگر مل جو ہے اس کی جو منی لانڈرنگ جو اس کے اوپر ہوئی تھی الزامات، اس کی تحقیقات جو تھی وہ بیک ڈیٹ کے اندر 2016 یا 2013 کے اندر ان کو کہا گیا، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کل ای میل جو ہے اس کے اوپر ڈیٹ ویٹ پڑ جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل، مطلب جہالت کی انتہا ہوتی ہے نا۔ پھر اس کے بعد جن بچوں نے ای میل کی تھی ماہین اور اس نے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا تھا۔ اب یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کیس رجسٹر کیا جائے، ایف آئی اے کی باقاعدہ۔ آج سے دیکھیں، ہمیں وی ہیو ٹو گیو دا کریڈٹ
to the GIT members. دیکھیں واجد جیار صاحب آج سے 60 دن پہلے Right. پاکستان کا ہر ٹیلی ویژن چینل یہ کہتا تھا وہ جی اس کے تحت 18 گریڈ کے افسر ہیں جی 19 گریڈ کے افسر ہیں ان کے ماتحت ہیں کیا کر سکیں گے. جتنا ان لوگوں کے اوپر تھریٹ تھا جتنا یعنی کتنا بدقسمت ملک ہے یہ کہ ایک ادارہ تحقیقات کرتا ہے اور اس تحقیقات کو منظر عام پہ لے کے آتا ہے اور وہ تحقیقات کرنے والے جو 4 یا 5 لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو تحفظ دیا جائے پروٹیکشن دیا جائے. بالکل وہ یہ گنڈوں کا ملک ہے یہاں گنڈے بادشاہ بیٹھے ہوئے نہال ہاشمی جیسے لوگ ببانگے دوہل ان کو دھمکیاں دیتے رہے. یعنی کوئی بات ہے کرنے کی کہ ایک آدمی جو ہے وہ سچ کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا ہے تم اس کی GIT کو اور آج 4 وزیروں کو میں دیکھ رہا تھا جی وہ جو عجیب و غریب قسم کی کوئی بندہ GIT کے میرٹس پہ گفتگو نہیں کر رہا. یہ اس کے چاچے کا رشتہ دار ہے یہ مامے کا او بھائی یہ اس نے جو فیکٹ پیش کیا ہے تمہارے سامنے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل یعنی پاکستان کو عالمی سطح پہ جو بدنام ہونے کا موقع ملا ہے کہ یہ جو اب متحدہ عرب امارات نے جو دیا ہے. جی اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج ہمارا یہ ایک اسپیشل نشریہ ہے حرف راز کا. اس میں ہمارے گیسٹ پینلسٹ بھی ہوں گے تو یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس ہوں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آگے سے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.